ریڈیو پاکستان پروگرام سرخیز پاکستان کے سلسلے ہمارے زرعی ادارے میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئٹہ کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام پیش خدمت ہے۔ زراعت بلوچستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت کے لحاظ سے بلوچستان کی سرزمین پورے ملک میں مشہور ہے۔ بلوچستان کے زرعی پیداوار سے نہ صرف ہمارا ملک بلکہ دیگر ممالک بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان زراعت کے مختلف شعبوں میں بہتری لانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے امید افزا بات یہ ہے کہ بلوچستان میں زراعت کے شعبے میں زیادہ قابل اور تعلیم یافتہ ریسرچ اسکالرز موجود ہیں۔ اس حوالے سے زرعی تحقیقی ادارہ کوئٹہ بلوچستان زراعت کے فروغ اور زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مختلف شعبوں میں اس ادارے کا تحقیقی عمل جاری ہے۔ ان شعبوں میں میوہ جات، اناج، مٹی اور پانی، زیتون، پودوں کی حفاظت اور بہت سے دیگر شعبے شامل ہیں۔ زرعی تحقیقی ادارے کے ان مقاصد میں فصلوں کی پیشگی بوائی سے لے کر کٹائی کے بعد تک پیداوار میں اضافہ کرنے والے تمام عوامل پر جدید طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے۔ ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اغراض و مقاصد اور کسانوں کی سہولیات کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل زرعی تحقیقی ادارہ کوئٹہ انعام الحق کہتے ہیں، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایگریکلچر کا بیک بون ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہم جتنی ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں اچھی ویرائٹیز زمینداروں کو دیتے ہیں۔ ہم اس کے انسیکٹ پیسٹ کنٹرول یعنی کہ اس کے جو حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہم ان کو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں۔ فردر یہ چیزیں ایگریکلچر ایکسٹینشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے فردر زمینداروں تک پہنچائے۔ اور ہمارے اس وقت 33 یعنی کہ 33 ڈائریکٹرز ہیں ہمارے پاس، اور پورے بلوچستان میں ایگریکلچر ریسرچ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے 15 فارمز ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ ہمارے ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور جتنے ہمارے ریسرچ ٹرائل ہوتے ہیں تو اسی حساب سے وہ خود بھی زمینداروں سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن کو بھی جو ہماری ریسرچ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں۔ تو جو نئی ویرائٹیز ہیں خصوصاً گندم کے حوالے سے، ویجیٹیبل یعنی سبزیات کے حوالے سے، تو ساتھ ساتھ ان کے ہم پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان ویرائٹیز کی افادیت کیا ہے سردی میں، گرمی میں، اور کچھ کیڑے مکوڑوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں یہ ویرائٹیز۔ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں آپ نے کھادوں کا صحیح استعمال کب اور کتنا اور کیسے کرنا ہے۔ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ان فصلات میں پانی کب استعمال کرنا ہے۔ تو ایگریکلچر ریسرچ جو ہے بیسیکلی یہ بہت دہائیوں پہ یہ اس کی تاریخ جو ہے وہ ہے۔ اور اب اگر آج کی آپ بات کریں، آج ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس 33 ڈائریکٹرز اس وقت موجود ہیں۔ وہ دن رات ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور پلانٹ پروٹیکشن کے اوپر کام کرتے ہیں، سوائل کے اوپر یعنی کہ نمونہ جات زمین کے جو لیے جاتے ہیں، پانی کے نمونے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی درخت پودا خراب ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے، اس کے نمونہ جات لیے جاتے ہیں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس یہ نمونہ جات پورے بلوچستان کے جو ہماری ریسرچ لیبارٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ کوئٹہ، یہاں تک کہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں سے بھی زمیندار جہاں پہ آ کے ہم سے یہ معلومات لیتے ہیں، اور ہم ان کو پھر اپنی تحقیق کرنے کے بعد معلومات ہیں وہ ان کو ہم وہاں پہنچاتے ہیں۔ زرعی تحقیقی ادارے کے اہم مقاصد میں فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کی بہتر اور زیادہ پیداوار دینے والے اقسام کی ترقی شامل ہے، تاکہ زیادہ پیداوار سے نہ صرف یہ کہ کسان کو خوشحال بنایا جا سکے بلکہ اس کے اثرات ملکی خوشحالی پر بھی اثر انداز ہوں۔ زرعی تحقیقی ادارے میں قائم مختلف شعبوں کی افادیت اور زمینداروں کو ان سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ڈائریکٹر اسپیشل کراپس محمد شکیل نے بتایا، یہ بلوچستان کا واحد زرعی تحقیقی ادارہ ہے جس میں بہت سارے ڈسپلنز، بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر ریسرچ کا گول یہ ہے کہ وہ تمام فصلات جو بلوچستان میں پیدا ہو سکتی ہیں ان تمام فیکٹرز پر کام کیا جائے جو اس کی پیداوار کو اضافے میں ممکن بنا سکیں۔ اس میں ہم سوئنگ سے لے کر ہارویسٹنگ تک جتنے فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں، زمین کی تیاری، بیج کی دستیابی،
پانی کا استعمال، کھادوں کا استعمال، ہارویسٹنگ کا طریقہ، اسٹور کرنے کا طریقہ اور مارکیٹنگ، ان سارے فیکٹرز پر ایگریکلچر ریسرچ فوکس کرتا ہے. اور مختلف شعبے جو یہاں پہ بنائے گئے ہیں وہ انہی کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. ہمارا مین آبجیکٹو یہی ہے کہ ہماری پر ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے. جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگریکلچر ریسرچ اپنی تحقیق محدود اپنے ایریا میں رہ کے کرتا ہے. اس کے نتائج کو وہ ایگریکلچر ایکسٹینشن، جس کو ایگریکلچر توسیع کہتے ہیں، اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ایگریکلچر ایکسٹینشن ان ریزلٹس کو فارمر تک پہنچاتا ہے. لیکن ایگریکلچر ریسرچ اپنے طور پر بھی فیلڈ میں فارمر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور آن اینڈ آف بہت زیادہ جو لوگ ہیں، جو فارمرز ہیں، وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ہمیں انہیں رہنمائی مہیا کرتے ہیں. ایگریکلچر ریسرچ نے کسان فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی افتتاح کیا ہے، جس میں ایک ہمارے آفیسر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. ایک وہاں پہ ٹیلی فون نمبر ہے، کمپیوٹرائز ایک سیکشن بنا دیا گیا ہے. فارمر اپنے مسائل کے لیے ان کو فون کرتے ہیں اور وہاں سے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ فارمر کا ریسرچر کا رشتہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور گہرا ہو جائے. زراعت کے شعبے کو پانی کی قلت، زرعی تعلیم، روایتی طریقہ کاشت، مشینریز کی کمی، ناقص تربیت، ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کا فقدان جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صوبے میں پانی کی کمی کے پیش نظر زیتون، پستہ، انگور اور کپاس کی فصلوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مٹی اور پانی کی جانچ پڑتال اور تحقیق، ساز و سامان اور متعلقہ شعبوں میں تربیت، انسانی وسائل کی ترقی اور مؤثر آبپاشی کے نظام سے بنجر زمین، ریگستان اور ساحلی علاقوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زرعی تحقیقی ادارے کا ایک اہم شعبہ مٹی اور پانی کے نمونہ جات کی جانچ پڑتال کے حوالے سے کام کرتا ہے. اس شعبے کے بارے میں ڈائریکٹر ایگریکلچر ریسرچ، ڈائریکٹوریٹ آف سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ، ڈاکٹر صادق آغا کا کہنا ہے. بیسیکلی تو ہمارا ڈائریکٹوریٹ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم ریسرچ پرپز کے لیے اپنے سوائل، واٹر اور پلانٹس کے انالیسس کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بلوچستان کے تمام جو زمیندار ہیں ان کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مٹی کے نمونے، پانی کے نمونے اور پلانٹس کے نمونے وہ یہاں پہ لاتے ہیں اور ہم اس کی انالیسس یعنی ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس رزلٹ کی بنیاد پہ پھر ہم ان کو سفارشات بھی دیتے ہیں، یعنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ کے سوائل میں، آپ کی مٹی میں یا آپ کی فصل کے لیے کون کون سے کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کھاد کے اپلائی کرنے کے یعنی ڈالنے کے طریقے بھی ہم اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ جب تک زمین کی زرخیزی کا پتہ نہیں ہوگا، زمین زرخیز نہیں ہوگا تو زمیندار اچھا فصل نہیں لے سکتا. اور زمینداروں کو مدد بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پانی کا سیمپل کس طرح لینا ہے اور آپ نے مٹی کا سیمپل کس طرح لینا ہے. بلوچستان میں زراعت کے شعبے کے فروغ اور ترقی کے لیے زرعی تحقیقی ادارے کے قابل قدر خدمات سے کسی دور انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ادارہ صوبے میں ترقی کے حوالے سے اہم تجربات میں مصروف ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کامیابی بھی حاصل کی ہے. پاکستان کی بہت اہم فصل گندم، جو ہماری عام ضرورت بھی ہے، اس پر اس کی کوالٹی اور پیداوار کے حوالے سے اہم تجربات کیے جا رہے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کی اہم فصل گندم کے حوالے سے کامیاب تجربے کے بارے میں ڈائریکٹر سیریل کراپس ڈاکٹر سید عصمت اللہ تارن نے بتایا. پچھلے کئی سالوں سے جو اس پہ تجربات ہو رہی ہیں، ہم نے تقریباً یہاں پہ 10 سے 15 ویرائٹیز ہمارے ARI میں ابھی اس وقت موجود ہے جو ہم کاشت کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے اہم ویرائٹی ہے وہ جو ہم نے پچھلے 3-4 سال میں لگائی ہے وہ ہے امید 2014، جو ہم نے 2014 میں ریلیز کرایا تھا، اور ہائی ییلڈنگ ہے، بڑا اچھا پیداوار ہے اس کا، اور اس پر جو ہمارے بلوچستان کی موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے. ایک اور ویرائٹی ہم نے آغاز 2019 کے نام سے ہم نے ریلیز کیا. یہ بلوچستان کی پہلا ڈیزیز ریزسٹنٹ ویرائٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو.
تو ہم نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے ہمارے پلینز آف بلوچستان میں. دوسرا ہم نے ایک 2019 میں ہم نے امید خاص 2019 کے نام سے ریلیز کیا تھا, اور 2020 میں ہم نے فارمر کو اس کا سیڈ دینا شروع کیا. ایک اور ویرائٹی ہم نے 2019 میں ریلیز کیا تھا, کیونکہ آج کل جو یہ اسپیگیٹی, میکرونی, نوڈلز وغیرہ کے اوپر کافی لوگوں کے شفٹ ہو رہا ہے, بچے اسپیشلی میگی اور باقی چیزیں اور پیزا کی طرف جو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا موسم بھی دیا بلوچستان میں, اور بلوچستان میں انوائرمنٹ بھی کنڈوسیو ہے فار ڈیورم ویٹ کلٹیویشن. تو ہم نے پچھلے 10-15 سال سے اس پر ہم نے تحقیق کی, اور آخر تمام تحقیق کے بعد ہم نے ایک ویرائٹی 2019 میں خوشہ کے نام سے ہم نے ریلیز کیا ہے, جو کہ یہ اگر ہم اسے ڈیورم ویٹ کو استعمال کرنا چاہے اسپیگیٹی, میکرونی, نوڈلز میں, تو اس کی بڑی کامیابی ہے. زمیندار اگر اس کو اسپیگیٹی, میکرونی, نوڈلز کے لیے استعمال کر لے تو اس کا 3 ٹائم اس کا جو پروڈکشن ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. چونکہ ہمارا صوبہ بلوچستان ایک زرعی صوبہ ہے, اس لیے صوبے کی ترقی, صوبے کی خوشحالی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. زرعی پیداوار میں اضافے سے ہی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے. بلوچستان میں قابل کاش رقبے میں اضافہ اور ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام تر مشکلات کے باوجود ترقی کی صلاحیت موجود ہے, اور مؤثر حکمت عملی اور وسائل کے بہترین استعمال سے زرعی انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کے موسمی حالات تمام سال مختلف فصلوں کے لیے سازگار ہے. اس شعبے کو جدید اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق فروغ دینے کے لیے زرعی تحقیقی ادارہ کوئٹہ قابل ستائش ہے. سامعین، ابھی آپ سلسلے ہمارے زرعی ادارے میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئٹہ پر خصوصی دستاویزی پروگرام سن رہے تھے. راوی تھے داؤد علی، پروڈیوسر تھے محمد سلیم اور نگران وسند علی مہر، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی.